کو بنائیں گے جن کو زمین پر کمزور بنانے کی کوشش کی گئی، ہم انہی کو زمین کا پیشوا بنائیں گے، اور وہی ہستی جو زمین کی وارث ہے، جو والی نعمت ہے، حجت ولی الاسر امام زمانہ خدائے بزرگ و برتر کی جو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ محمد و آل محمد اہل بیت علیہ السلام، ان ہستیوں کے وارث جو سکون آل محمد سرکار قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام، بات چونکہ نعمت کی آ گئی ہے تو لہٰذا میں مولا متقیان مولا عارفان حضرت علی بن ابی طالب علیہ چند ارشادات گرامی جو کہ نعمت اور شکر سے متعلق ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت، اور اس کا تعلق ہمارے موضوع ذکر امام زمانہ علیہ السلام سے ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت شکر سے متصل ہے، نعمت اور شکر باہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے مولا کا وہ فرمان ہے جو کتاب غرر الحکم میں مولا کا یہ بیان درج ہے کہ نعمت اور شکر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور نعمت میں اضافہ یعنی نعمت میں افزائش شکر کے ذریعے ممکن ہے۔ اور پھر ہمارے مولا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک خدا کے بندوں کی جانب سے شکر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اس وقت تک بارگاہ رب العزت سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گویا مولا کے اس فرمان کی روشنی میں جیسے جیسے بندگان الہی شکر الہی بجا لاتے رہیں گے ویسے ویسے نعمات الہی کا سلسلہ اس سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور مولا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نعمت کی جزا کیا ہے، نعمت کی اصلاح کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نعمت کی اصلاح یہ ہے کہ نعمت کو بروئے کار لاؤ، اور نعمت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ نعمت کو خدا کی اطاعت میں استعمال کرو، ایسے اعمال و افعال سے گریز کرو جو نعمت الہی کے کفران کا سبب بنتے ہیں۔ اب اگر میں اور آپ اس لمحے اس وقت اپنے وجود پر غور کریں تو سر سے لے کر پاؤں تک ہم کو سب سے بڑی کون سی نعمت اس وقت عطا ہے؟ ہمارا یہ سالم وجود، ہمارا یہ سالم بدن، جس کے ساتھ خدا نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم نیند سے بیدار ہوئے اور اس کے بعد یہاں چل کر ایک مختصر سفر کر کے یہاں پر دعائے ندبہ میں آ کر تشریف فرما ہوئے ہم سب، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر نعمت اس وقت کائنات میں خدا کی آخری حجت ولی الاسر امام زمانہ علیہ السلام کہ جن کی وجود کی وجہ سے، جن کے وجود کی برکت کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ باقی ہے۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہی نہ ہوتا تو یہ کائنات کب کی تباہ و برباد اور درم برہم ہو چکی ہوتی، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، مشہور و معروف امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو فتنہ تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے اس سے بچنے کے لیے تم مجھ سے تدبیر اور رہنمائی حاصل کرو۔ اور امام زمانہ علیہ السلام اس فتنے کی بھی بنیاد بتا رہے ہیں کہ یہ فتنہ تم تک کیوں پہنچا ہے، یہ فتنہ تم تک اس لیے پہنچا ہے کہ تم نے ان نیک اعمال سے دوری اختیار کی تھی جس پر تمہارے نیک بزرگ افراد چلتے رہے تھے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام اس کے بعد اپنے اس احسان عظیم کی بھی یاد دلا رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارے دشمن تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھتے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کی یہ برکت ہے کہ کتنی ہی خدا بند عالم کی جانب سے نعمتیں اور برکتیں ہیں جو کہ لگاتار اور مسلسل ہم تک نازل ہو رہی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا کیا حق ہے؟ ان نعمتوں کا سب سے بڑھ کر حق یہ ہے کہ جہاں ہم خداوند بزرگ و برتر کا شکر بجا لائیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ہستی کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ہم جب بھی اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں عموماً مصیبت اور پریشانیوں میں گھر کر، بحرانوں میں گھر کر اپنے وقت امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری خوشی بھی اہل بیت کے ساتھ ہے، ہمارا غم بھی اہل بیت کے ساتھ ہے، ہماری ہر خوشی ہر غم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام در محمد و آل محمد ہی کی توفیق سے یہ بھی آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو
اب مولا کے فرمان سے استفادہ کر رہا ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اس نعمت میں اضافہ خدا کے شکر کے ذریعے کرو. تو جب ہم خدا کا شکر بجا لائیں تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس ہستی کی شکر گزاری بھی کریں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت حاصل ہو رہی ہے. کیونکہ مولا کے فرمان کی روشنی میں جس ہستی کے سفید تمہیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں اس ہستی کا بھی شکر بجا لاؤ، اور وہ ہیں امام زمانہ علیہ السلام. کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی وجود برکت کی مقدس کی ہمیں برکتوں کے طفیل یہ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں. تو جب بھی ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو خدا کا شکر بجا لیں. اور اسی کے ساتھ ایک پیغام دے رہا ہوں کہ جہاں ہم گریہ و نالہ کے ذریعے خداوند بزرگ و برتر سے ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا، آہ نالہ کرتے ہیں، جیسے دعائے ندبہ میں ہم خداوند عالم سے کشائش طلب کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکتوں کے طفیل، وہیں ہم شب و روز اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ایک مسکراہٹ بھرا نذرانہ بھی پیش کریں. ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ بہترین تحفہ جو تم کسی کو پیش کر سکتے ہو وہ ہے مسکراہٹ. اگر یہی مسکراہٹ ہم صبح شام اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں کہ اے ہمارے امام وقت، یہ جو میری آتی جاتی سانسیں ہیں یہ آپ کا صدقہ ہیں، آپ کے وجود مقدس کا صدقہ ہے کہ مجھے یہ آتی جاتی سانسیں نصیب ہو رہی ہیں. تو جیسے جیسے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت اقدس میں یہاں پہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ جیسے صبح کا وقت ہو اور افراد خانہ اپنے تمام خاندان کے افراد مل کر جب اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہو، ناشتے کی میز پر موجود ہوں یا دوپہر کا ظہرانہ ہو یا رات کا عشائیہ ہو، تمام افراد خانہ جب مل کر جمع ہوں تو ایک لمحے کے لیے رخ کریں اپنے وقت امام کی جانب اور وقت امام کے شکر گزار ہوں کہ امام یہ آپ کے وجود کا صدقہ ہے کہ ہم گھر کے تمام افراد مل کر اکٹھے ہیں. کتنے ہی دنیا میں افراد ایسے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں، ان کے اہل خانہ جو یہاں پہ موجود ہیں، کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہوں گے، ایک لمحے میں خواہش کرتے ہوں گے کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہم خدا کی یہ نعمتیں ایک ساتھ مل کر ہم تناول فرما رہے ہوتے، ہم ایک ساتھ مل کر کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتے. کتنے افراد اس کے لیے ترستے ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو ایک ساتھ مل کر خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا نصیب ہو رہا ہے. تو جب خدا کی نعمتیں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، سربراہ خاندان اور تمام افراد مل کر اجتماعی امام زمانہ تک ایک مسکراہٹ پیش کریں، ایک مسکراہٹ بھرا نذرانہ پیش کریں. ہم مسکرائیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اس مسکراہٹ میں ہمارا ساتھ دے گا کہ ہم اس مسکراہٹ کے والی امام زمانہ علیہ السلام کا شکر گزار ہو رہے ہیں. اور جیسے جیسے ہماری یہ شکر گزاری بڑھتی چلی جائے گی، کیا ہی اچھا ہو کہ کم از کم دن میں ہم 5 بار اپنے وقت کے امام کے لیے مسکرائیں کہ یا امام زمانہ علیہ السلام ہم کو صبح اٹھنا نصیب ہوا، ہم کو رات آرام کی نیند ہمیں بسر کرنا نصیب ہوئی، اور اس کے بعد صبح اٹھ کر پھر خدا کی عبادت کرنا ہمیں، اور اس کے بعد رزق حلال کی تلاش میں ہمیں جانا نصیب ہوا، اور اس کے بعد اس رزق حلال کی تلاش سے ہی ہمیں وہ نعمتیں حاصل ہوئیں کہ ہم اپنے خاندان کی ان تمام ضروریات کو جو کہ ہمارے پر واجب ہیں ہم کو پورا کر سکیں. یہ سب کس وجہ سے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کے. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام شب و روز ہمارے لیے مناجات میں مصروف ہیں. ہم گناہوں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے وقت کے امام ایک لمحے کے لیے ہم سے غافل نہیں ہیں. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری کوئی خبر ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور ہم تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو شب روز ہمارے لیے مناجات کرتے ہیں، ہمارے لیے طلب استغفار کرتے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کی جانب ایک لمحے کے لیے رخ نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے اپنے وقت کے امام کو یاد نہیں کرتے، مگر ہمارے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں رہتے ہوئے بھی بارگاہ رب العزت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارا جو اجر و مرتبہ ہے تیری بارگاہ میں، خداوند عالم اس اجر و مرتبہ کے صدقے میں ان کے گناہوں کو بخش دے. اور ہماری کتنی ہی مصیبتیں ہم سے ٹل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بڑی مشکل پریشانی میں گھرے ہوتے ہیں، بڑے بحران کا شکار ہوتے ہیں، مگر ایک لمحے میں ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری مشکل برطرف ہو گئی، اور ہم سوچتے ہیں کہ مشکل میں سے نکلنے کے لیے کوشش تو ہماری کچھ ایسی زیادہ نہ تھی، ہماری کاوش کچھ ایسی زیادہ نہ تھی، مگر یہ کیا ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ ہمارے وقت کے امام نے ہمارے لیے دستے دعا بلند کی تھی خدا بارگاہ کی، خدا رب العزت کی بارگاہ میں.
اور اب اس والی نعمت کا یہ حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں کم از کم ہم ایک مسکراہٹ بھرا نذرانہ تو پیش کریں. اور مولا فرماتے ہیں کہ تحفہ کے ذریعے تم کسی کا بہترین انداز میں شکریہ کر سکتے ہو. تو کیوں نہ آج سے ہم مل کر اس دعائے ندبہ کے بعد ہم ایک عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے مسکرائیں گے. اپنے وقت کے امام کو گاہے بگاہے جب بھی ہم کو یاد آئے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ایک مسکراہٹ بھرا نذرانہ پیش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی انداز ہیں جس کے ذریعے ہم وقت کے امام کی خدمت میں اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنی معرفت کا اظہار کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک آسان طریقہ، ہم میں سے بہت سے افراد اپنے گھروں میں نیاز و نظر شب و روز کرتے رہتے ہیں. کیوں نہ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں دسترخوان پیش کیا کریں، اپنے وقت کے امام کی ضیافت پیش کیا کریں، اپنے وقت کے امام کے لیے دسترخوان امام زمان علیہ السلام پیش کیا کریں، اور اس دسترخوان امام زمان علیہ السلام پر امام زمان علیہ السلام ہی کو مدعو کریں. اور امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری کتنی ہی ہمارے گھر سے مشکلیں پریشانیاں برطرف ہونے کا سبب بنے گی. اس کے علاوہ کیوں نہ ہم سب مل کر، خاص طور پہ وہ افراد جن کو خدا نے زمینی گھر عطا کیے ہیں، کم از کم ایک درخت لگائیں اپنے وقت کے امام کے لیے، شجرکاری کریں اپنے وقت کے امام کے لیے، اللہ کی ایک مخلوق کی خدمت کریں اپنے وقت کے امام کے لیے. جیسے جیسے وہ پودا، ننھا سا پودا، وہ پرورش پاتا رہے گا، آپ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں، آپ اس کو پانی دیں، اس کو بیج دینے سے لے کر اس کے پودا بننے تک، اور اس کے بعد اس سے پھل یا سبزی حاصل ہونے تک اس کی خدمت کریں اپنے وقت کے امام کے لیے. یہ پودا اس زمین پر اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ نے اس پودے کو وقت کے امام کی محبت میں لگایا اور اس کی پرورش کی، اس کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ اس پودے سے پھل حاصل ہو، سبزی حاصل ہو. اور اسی نعمت الہیہ پر آپ دسترخوان امام زمان علیہ السلام کر کے امام زمان علیہ السلام ہی کو مدعو کریں اور پھر ایک مسکراہٹ بھرا نذرانہ پیش کریں اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں. اس طرح سے ہم اپنے گھروں میں برکتوں کو لے کر آ سکتے ہیں. دیکھیے ہم میں سے کتنے ہی افراد ہیں جو کہ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مگر ہم شب و روز صرف اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا تذکرہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. جیسے ہی صبح ہوتی ہے، کسی کا فون ہم کو موصول ہوتا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کہ بس پریشان ہیں، آزردہ ہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے. کیوں نہ ہم اپنے جس بھی ہمارے چاہنے والے کا ہم کو فون کال موصول ہوئی یا اس نے ہماری خیریت دریافت کی، ہم ایک جملہ کہیں کہ خدا کا بڑا احسان ہے، خدا کا بڑا شکر ہے کہ جس نے ہم کو امام زمان علیہ السلام جیسی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اور ان کے تو خیر خدا نے کم از کم مجھے سالم ذہن، سالم جسم تو عطا کیا ہوا ہے. کیا ہوا کہ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، مگر انشاءاللہ اپنے وقت کے امام کی عطا کردہ طاقت سے میں چلنے پھرنے کے بھی قابل ہو سکوں گا. جیسے جیسے ہماری یہ شکر گزاری اور ہمارا عزم اور حوصلہ ہمارے وقت کے امام مشاہدہ فرمائیں گے، جو کہ خود فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حص و حرکت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. تو جب امام زمان علیہ السلام دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے کہ ہمارا چاہنے والا ہم سے شکر گزاری کا بھی احساس کر رہا ہے اور ہمارے در سے حوصلہ بھی لے رہا ہے، تو امام زمان علیہ السلام اس کو صحت بھی دیں گے، اس کو مشکلات و پریشانیوں سے نکلنے کی راہ بھی دیں گے اور سفینہ نجات بن کر اس کو تھام بھی دیں گے. اس طریقے سے اگر ہم پریشانیوں کا تکرار اور پریشانیوں کا بے جا اظہار کے بجائے اگر ہم زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کریں اور وقت کے امام سے زیادہ سے زیادہ تبسل کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری مشکلیں جلد از جلد برطرف ہوں. بے شک بے شک. آج دنیا میں ایکسپرٹس اس بات کو کہتے ہیں، مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ دنیا پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ دنیا میں پازیٹیو فورسز بھیجتے ہیں، پازیٹیو انرجی بھیجتے ہیں، تو پلٹ کر آپ کو پازیٹیو انرجی آتی ہے. اگر آپ نیگیٹو انرجی بھیجتے ہیں تو آپ کو نیگیٹو انرجی پلٹ کر آئے گی. تو کیوں نہ ہم کائنات میں شکر گزاری بھیجیں، کیوں نہ ہم کائنات میں دعا بھیجیں، کیوں نہ کائنات میں ہم دعائیہ کلمات بھیجیں، کیوں نہ ہم کائنات میں یہ پازیٹیو فورس بھیجیں کہ ہم کیا ہوا کہ ہم بیمار ہیں، مگر ہمیں اپنے وقت کے امام کے در سے اس بات کا کامل یقین ہے کہ وہ ہمیں کھڑا کریں گے، وہ ہمیں صحت دیں گے. کیا ہوا کہ ہمیں مالی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، کیا ہوا کہ ہمیں معاشی پریشانیوں نے گھیرا ہوا، ہم اپنے وقت کے امام کے توفیل ان معاشی پریشانیوں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا لیں گے. تو اگر اس طریقے سے ہم معاشرے میں یہ پیغام لے کر چلیں کہ ایک بچے سے لے کر ہمارا ایک بزرگ تک اپنے گھر میں صبح کا آغاز ہو، اپنے وقت کے امام کو سلام بھی پیش کرے اور ایک مسکراہٹ بھرا نذرانہ بھی پیش کرے، اور رات کو جب خدا ہمیں آرام کی سعادت عطا کرے تو اس وقت بھی ہم اپنے وقت کے امام کو ایک مسکراہٹ بھرا نذرانہ پیش کر کے اور اس کے بعد ہم تسبیح زہرا پڑھ کر پھر اس کے بعد بستر استراحت پر جائیں. خداوند عالم ہماری اس شکر گزاری کو قبول کرے گا، ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم جس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ دعائے ندبہ میں ہم سب جمع ہوئے، اس کے بعد ہم سب کو ذکر امام زمان علیہ السلام کی توفیق اور سعادت حاصل ہوئی،
خدائے بزرگ و برتر سے یہ التجا ہے خداوند عالم ذکر امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہر لحظہ ہر کام ہم تیری بارگاہ میں شکر گزاری کریں، جو کچھ نعمتیں اس لمحہ ہم کو میسر ہیں خداوند عالم حتی المقدور ہم اس کا شکر ادا کر سکیں، اور اسی شکر کے سہارے ہم تیری بارگاہ سے نعمتوں کی افزائش بھی حاصل کریں، اور خداوند عالم ہم کو تیری جانب سے جو عطا کرتا سب سے بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر شناسی ہی نہیں کر پا رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، خداوند عالم ہم کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوند عالم ہم کو اس نعمت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نظریہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہم تیری اس نعمت کی قدر کریں، اور اسی معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سہارے ہم اس جہالت سے محروم رہ سکیں کہ جو فرمان معصومین علیہ السلام جو شخص زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے گیا وہ جہالت کی موت سے اس دنیا سے گیا، خداوند عالم ہم کو اس جہالت کی موت سے بچا، اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سہارے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور ہم سب کو وہ زمانہ دیکھنا جلد نصیب فرما کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا، اپنے وقت کے امام کی زیارت سے ہم اپنی نگاہوں کو خیرہ کریں، اپنے وقت کے امام کی خدمت کریں، اور اس دور امام زمانہ اسلام میں ہم بھی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو سکیں، بحق زہرا وبیہا وبالہا وبنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، محمد وآل محمد